جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے، انسان کے کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان کے کامیاب ہونے کا راز کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اصل کامیابی اور ناکامی اس دنیا کی زندگی میں نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو، اس زندگی میں تم کیا کامیابی حاصل کرو گے؟ اس دنیا کے اندر انسان کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک پختہ یقین ہو، جو ہمارا بنانے والا ہمیں دے کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور بنانے والے نے سسٹم کیسا بنا رکھا ہے کہ ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا ہمیں موت دے کے اٹھا لے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گی۔ تو لہٰذا ہم تو کسی کے سامنے بے بس ہیں۔ اب اس دنیا کے اندر انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے۔ تو جو شخص، جو انسان اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی دوڑ لگا رہا ہے، اصل میں وہ حقیقت میں نادان ہے، اسے زندگی کا صحیح سے ہوش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا میں اللہ کی قدرت چھائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو موت دے کے اٹھاتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو، آج مر کے یہ میں اس کو اٹھا رہا ہوں، کل کو تمہیں بھی اٹھاؤں گا۔ تو لہٰذا تو ہوشیار ہو جا اور اپنے جیون کا مقصد پہچان اور غور کر، اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کر۔ تو دوسرے کی موت ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم نے سبق حاصل نہ کیا اور ہم جیون کا سمے جو لے کے آئے ہیں اس کو بتا کر چلے گئے، تو موت کے بعد بھائی بڑا پچھتاوا آئے گا، بڑا رونا آئے گا کہ یار میں اس دنیا میں لگا رہا، اس دنیا کے دھوکے میں لگا رہا، میرے سامنے اتنے لوگ مرتے رہے، مگر میں نے اپنے مرنے پر غور نہ کیا، اس دنیا کی حقیقت پر غور نہ کیا۔ وہ دنیا دھوکے کا گھر تھی، وہ دنیا دکھوں کا گھر تھی، بیماریوں کا گھر تھی۔ یہ انسان مرنے کے بعد اسے خیال آئے گا، پھر پچھتاوا کہ کاش میں اس کائنات پر غور کرتا، میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے تھے۔ دکھوں کا گھر تھی، مصیبتوں کا گھر تھی دنیا، موت کا گھر تھی۔ میں دھوکے میں جو ہے دل بہلا کر دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہا۔ اس دنیا میں سچائی میرے سچے بنانے والے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے اسپشٹ روپ سے میرے سامنے کھول رکھی تھی، مگر میں اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کرتا رہا، اپنی موت کو دنیا میں بھلائے پھرتا رہا، دھوکے اور جھوٹ سے دل بہلائے پھرتا رہا۔ تو بھئی دیکھو، یہ جیون اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کی ناقدری کر کے مر گئے، اس کی نعمتیں کھا پی کر ناشکری کر کے مر گئے میرے بھائی، تو اس کا ٹھکانہ پھر نرک کی آگ ہے، یاد رکھیں۔ پھر انسان بہت پچھتائے گا، اور پچھتانے سے پھر کچھ نہیں بنے گا، صبر کرے یا نہ کرے برابر ہے اس کے لیے، کیونکہ امتحان کا سمے موت تک ہے۔ اس جیون میں امتحان کا سمے موت تک ہے۔ موت کے بعد اگر یہ فیل ہو گیا جیون کی بازی میں، تو پھر یہ صبر کرے یا روئے یا نہ کرے، اگر یہ رونے سے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا نہیں سکتا، یاد رکھیں۔ پھر خون کے آنسو بھی بہائے گا نا، تب بھی جہنم سے نہیں بچ سکتا اور جنت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس دنیا کا رونا بڑا کامیاب ہے۔ انسان نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اپنے سچے بنانے والے سے معافی مانگ لے، دل سے مانگے، اور اپنے برے کرموں کو قرآن مجید کے دوارا اچھے کرموں سے بدل لے۔ جو قرآن مجید میں اللہ کے آدیش ہیں، ان کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ لیکن موت سے پہلے جب تک گلے کا گھنگرو نہیں بجتا، موت کے بعد پھر کوئی اللہ تعالیٰ معافی قبول نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو دیکھیے، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ انسان کسی بھی طرح سے صحیح بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اور دنیا کے دھوکے میں ایسا لین ہے، اس کا ایسا دھیان لگا ہوا ہے کہ صحیح بات کی طرف غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں تاکہ انسان دنیا کے دھوکے کو پہچانے، اس دنیا کے دھوکے سے دھیان ہٹے اور سچائی پر لگے۔ اب دیکھیے، انسان اپنے اوپر غور کرے کہ یہ زندگی ایک امانت ہے، اور امانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی دی ہوئی۔ امانت کا مطلب ہے کسی کی دی ہوئی۔ اور ملکیت کا مطلب کیا ہے؟ ملکیت کا مطلب ہے میری اپنی چیز کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، میری اپنی ہمیشہ کے لیے، کسی سے لی ہوئی نہیں ہے۔ اب کسی سے لی ہوئی چیز دینی پڑے گی، اور میری اپنی ملکیت، میری اپنی چیز کسی کو نہیں دینی پڑے گی۔
تو ٹھیک اسی طرح سے یہ جان بھی کسی کی دی ہوئی ہے، جو ہم جان لیے گھوم رہے ہیں دنیا میں، ہوش لیے گھوم رہے ہیں، سمجھ لیے گھوم رہے ہیں، یہ جان بھی کسی کی دی ہوئی ہے، اسے دینی پڑے گی۔ میں دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، نہ مر کر اپنی مرضی سے جاؤں گا۔ میری جان اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اس نے مجھے دنیا میں اپنی مرضی سے بھیجا ہے اور اپنی مرضی سے ہی موت دے کر اٹھا لے گا۔ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، کسی بھی انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ آنکھ ناک کان یہ کسی بھی انسان نے پیدا نہیں کیے، اللہ نے پیدا کیے ہیں، یاد رکھیں۔ تو میرا ایک مالک ہے، میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ بھئی مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، میرا ایک مالک ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہ میں نے اس جیون کی شروعات کی ہے اور نہ میں اسے ختم کر سکتا ہوں۔ میرا کوئی مالک ہے جو دنیا میں میرے اندر اپنی رچنا رچ کر بھیجتا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، یہ رچنا ہے، پھر میرا ٹیسٹ لیتا ہے، پھر کرموں سے فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن ہم زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کو دنیا میں ایسے دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے مٹی میں ملا کر، اتنے سارے لوگوں کو ارتھی کا جنازہ دیکھ کر، اتنے سارے لوگوں کو مٹی میں ملا کر اپنے مٹی میں ملنے کے انجام کو بھلائے پھرتا ہے۔ اپنے انجام کا ہوش نہیں ہے انسان کو کہ میں بھی کچھ دنوں کے بعد مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اگر انسان کو موت کا ہوش آ جائے تو آدمی انسان بن جائے، کسی پر ظلم جاستی نہ کرے، فساد نہ پھیلائے۔ انسان اس کائنات کی حقیقت پر غور کرے کہ کہیں شادی ہو رہی ہے، کہیں لوگ ناچ رہے ہیں، کہیں خوشی ہو رہی ہے، اور کہیں موت ہو گئی، کہیں لوگ رو رہے ہیں۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ کہیں خوشی کہیں غم، یہ کیا ہے دنیا کا سسٹم؟ اس پر انسان غور کرے بھائی، دیکھے کہ کہیں خوشی کہیں غم، ارے یہ کیا ہے دنیا کا سسٹم، اس پر میں غور کروں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارا جہان، دنیا میں ہر چیز بے وفا ہے، اور صرف ایک اللہ وفادار ہے، جس نے ہمیں دنیا میں اکیلے بھیجا ہے، اور ہمیں موت دے کر اکیلے ہی دنیا سے بلائے گا، اور دنیا کی ہر چیز یہیں چھڑوا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جیون کے مقصد پر غور کریں۔ مرنے کے بعد اس سے چاہے کتنی محبت کرنے والے ہوں، اس کے بیوی بچے، 2 دن اس کی لاش کو گھر میں رکھ نہیں سکتے۔ ہاں، فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ اب ہمارے کام کا نہیں رہا، اس کو لے جاؤ۔ لوگ انسان کا نام تک نہیں لیتے، میت کہتے ہیں، میت، ارتھی کہتے ہیں، ارتھی کو جلدی اٹھاؤ۔ یعنی مرتے ہی، دم نکلتے ہی یہ پوری دنیا بے وفائی دکھانا شروع کر دیتی ہے، نام تک نہیں لیتی انسان کا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہر چیز بے وفا ہے، صرف اللہ وفادار ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اب دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے، بیوی سے بڑی محبت ہے، باپ سے بڑی محبت ہے، بھائی سے بڑی محبت ہے۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر تجھے واقعی میں محبت ہے تو اپنی مری ہوئی ماں کے ساتھ تو قبر میں زندہ جا کر دکھا دے۔ اگر تجھے واقعی محبت ہے تو اپنے مرے ہوئے باپ کے ساتھ، یا بھائی کے ساتھ، یا بیوی کے ساتھ، یا ماں کے ساتھ، مری ہوئی ماں کے ساتھ قبر میں زندہ جا کے دکھا دے، زندہ دفن ہو کے دکھا دے، ہیں؟ کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں دفن ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی ہر چیز سب بے وفا ہے۔ میں اپنی بات یہاں پر تھوڑی سی روک کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، وہ ویڈیو کو پورا سنیں بھائی، تاکہ صحیح بات سمجھ میں آ سکے۔ اگر ویڈیو کو پورا نہ سنو گے یا لاپرواہی سے سنو گے تو بھئی تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ جیون کا سمے تو جا رہا ہے موت کی طرف۔ جو اللہ کو ناراض کر کے مر گیا، اس کی طرف، اس کے لیے کوشش نہ کری، محنت نہ کری، اس کا گیان حاصل نہ کیا، تو وہ اپنی بیڑا گرک کرے گا بھائی۔ اس لیے ویڈیو کو پوری سنیں تاکہ آپ صحیح بات کو جان سکیں اور جیون کا صحیح مقصد سمجھ سکیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ لیکن تھوڑی بہت بات سننے سے کچھ نہیں ہوتا، لگاتار آپ گیان حاصل کرتے رہیں، تبھی آپ سچائی کے ہوش میں آئیں گے اور ایمان کو حاصل کر پائیں گے۔ دیکھیے، مرنا سب کو ہے، انسان اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے، اللہ کی کھوج کرے یا نہ کرے، موت تو سب کو آ رہی ہے۔ لیکن جو ایمان لے کے مرا، ایمان کا مطلب سچائی پر چل کے مرنا، سچائی کی تحقیق کرنا، اپنے بنانے والے مالک کا گیان حاصل کرنا، اس کی سچائی کی تحقیق کرنا، سچائی پر چل کے مرنا، یہ ہے ایمان۔ اور جھوٹ پر چل کے مرنا، یہ ہے بغیر ایمان۔ تو مرنا سب کو ہے، لیکن جو ایمان لے کے مرا وہ تو کامیاب ہے، اور جو ایمان سے رہ گیا وہ برباد ہے۔
اس لیے بھائی ویڈیو کو پورا سنیں، لاسٹ تک سنیں۔ تو میں نے یہ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں دنیا کے دھوکے کے بارے میں کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیں بھائی، اس پہ سے دھیان ہٹائیں اور جیون کی حقیقت پر غور کریں کہ ہمارا ایک مالک ہے، اس نے ہمیں دنیا میں جیون کا سمے دیا ہے، تو اس پر ہم غور کریں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں، جو سوال کیا گیا تھا کہ کامیابی کا راز کیا ہے، تو دیکھیے کامیابی اس دنیا میں تو آپ بھول جائیے، یہی ستیہ ہے۔ کامیابی موت کے بعد کی زندگی میں ہے، کامیابی موت کے بعد کی زندگی میں ہے۔ اب موت کے بعد کی زندگی سمجھنے کے لیے، اب دیکھیے ہماری آنکھ تو دیکھتی ہے کہ انسان مٹی میں ملتا ہے، کائنات کا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، جو چاہے وہ کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں انسان دکھ رہا ہے، مٹی مل رہا ہے، لیکن وہ انسان مٹی میں نہیں ملتا، دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اب ہمیں کیوں نہیں دکھتا؟ کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے، یہاں ہماری پریکشا ہو رہی ہے، یہاں اچھے برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کیسے ہے یہ عقل سے سمجھیں اور قرآن مجید سے سمجھیں۔ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے دنیا میں اس چیز کو چیک کریں، اللہ کی قدرت دنیا میں چھائی ہوئی ہے، اس پر غور کریں، کیونکہ انسانی عقل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اندھکار میں ڈوبی ہوئی ہے، قرآن کے دوارا روشنی میں آ سکتی ہے۔ تو ہم پہلے یہ سمجھیں کہ موت کے بعد زندگی کیسے ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہاں دنیا میں کوئی بھی انسان امیر غریب طاقتور کمزور اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ اس کائنات کا ایک مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ دوسری بات، سب کا امتحان چل رہا ہے، طاقتور کا امتحان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے کے آزما رہا ہے، غریب کا امتحان چل رہا ہے، اس کو غریبی میں آزما رہا ہے۔ دنیا میں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے، ظالم جرم کرتے کرتے مر رہے ہیں، دنیا میں سزا نہیں مل پا رہی انہیں، اور کمزور ظلم سہتے سہتے مر رہے ہیں، دنیا میں انہیں انصاف نہیں مل پا رہا ہے۔ دوسری بات، انسان کے اندر خود جنت کے سپنے ہیں، سورگ کے سپنے ہیں۔ انسان نہیں چاہتا کہ مجھے موت آئے، لیکن مرنا پڑے گا یہاں تو۔ سپنے کیا ہیں کہ میں کبھی نہ مروں۔ اپنے اندر سے آپ جھانک کے دیکھیں، پوچھ کے دیکھیں، آپ کے اندر کی آواز کیا ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، لیکن یہاں تو مرنا ہے۔ اس کائنات کا سسٹم ایسا بنایا ہے، لیکن یہ سپنے پھر کہاں کے ہیں؟ جنت کے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اب دیکھو انسان دکھ کو پسند نہیں کرتا، چاہتا ہے مجھے ہمیشہ سکھ ملے، ہے کہ نہیں؟ اندر سے انسان پوچھے اپنے من سے، دکھ کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں تو ہم دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ سکھ کی ہمیشہ کی چاہنا پھر کہاں کی ہے؟ جنت کی ہے، سورگ کی ہے۔ انسان ہمیشہ کی جوانی چاہتا ہے، بڑھاپا نہیں چاہتا، لیکن یہاں تو بوڑھا ہوتا ہے انسان اگر زندگی ہے اس کی۔ تو پھر یہ کہاں کے سپنے ہیں؟ سورگ کے سپنے، کیونکہ سورگ میں ہمیشہ کی جوانی ہوگی، دکھ نہ ہوں گے، موت نہ ہوگی۔ سورگ کا سسٹم ایک اللہ تعالیٰ کا الگ بنایا ہوا ہے، اس دنیا کا سسٹم ایک الگ بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، جنت کی ہمیشہ جینے کی چاہت، سورگ کی ہمیشہ جینے کی چاہت اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے انسان کے اندر ایسی رکھی ہے کہ انسان دنیا میں ہمیشہ جینے کے نشے میں ہی مر جاتا ہے۔ ہاں، انسان مرنا نہیں چاہتا، مگر اللہ تعالیٰ موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ کیا آپ رات دن دنیا میں دیکھ نہیں رہے کہ لوگ کوٹھی بنگلہ بلڈنگ زمین جائیداد خریدنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ ان کے کرموں سے دکھائی دیتا ہے کہ وہ دنیا میں مرنا نہیں چاہتے، ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، لیکن اچانک اللہ کا بلاوا آتا ہے اور دنیا سے مر کر چلے جاتے ہیں، اور جو کام جیسے تھا اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مال دولت کوٹھی بلڈنگ بنگلہ زمین جائیداد سب کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ نادان ہیں جنہوں نے جیون کی حقیقت پر غور نہ کیا، دنیا کے دھوکے میں کھیلتے رہے، جیون کا سمے برباد کر کے مر گئے، اور آج بھی مر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بات آپ کے سمجھ میں تو آ گئی ہوں گی کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جو موت کے بعد جیون آ رہا ہے اس کے لیے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا سمجھدار، سب سے بڑا ہوشیار وہ انسان ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ اب اگر آپ سمجھدار ہیں اور ہوشیار ہیں، عقل مند بننا چاہتے ہیں، تو آج ہی سے آپ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ کو راضی کر لیں گے تو انشاءاللہ جنت کو حاصل کر لیں گے، ہمیشہ کا جیون حاصل کر لیں گے۔ اس دھوکے کے جیون سے دل ہٹائیں، دنیا کی ہر چیز سے، کسی بھی چیز سے دل نہ لگائیں، اس سے دل ہٹائیں اور اللہ کی طرف دل لگائیں۔
اب یاد رکھیں جنت اس کے لیے ہے، جنت اس کو ملے گی، سن لیں کان کھول کر، جنت اس کے لیے ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اللہ کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دے۔ اب اللہ کی مرضی جاننے کے لیے آپ اس کا گیان حاصل کریں جو آپ کے اندر ایشور نے رچنا رچی ہے اپنی، اسی رچنا کے آدھار پر آپ اس کا حکم، اس کا قانون کو چیک کریں، اور وہ قانون قرآن مجید میں اسپشٹ روپ سے بتایا گیا ہے۔ تو بھئی ہمارا ایک مالک ہے جو ہمارا امتحان لے رہا ہے، اس کی مرضی، اس کی خوشی کو جانیں ہم قرآن مجید سے۔ اب آئیے تھوڑی سی اس کی مرضی میں آپ سے بیان کرتا ہوں، شاید کہ آپ دھیان سے سن رہے ہوں گے۔ آج دنیا انسانی شکل میں جانوروں سے بھری پڑی ہے، شکل اور شریر کا ڈھانچہ تو انسان کا ہے، مگر کرم جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا انسان ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دھرتی پر یہ سمجھتی ہے کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے نہ کوئی ہمارا مالک ہے جو ہم سے حساب لے گا۔ وہ سمجھتے ہیں دنیا میں ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں جیون جیے۔ یہ بات لوگوں کے دل و دماغ میں رچی بسی پڑی ہے، اور دھیان دنیا کے دھوکے پہ لگا ہوا ہے، جیون کی حقیقت سے بالکل بے ہوش ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جس انسان کا یقین یہ ہو کہ بس زندگی ہماری جو کچھ ہے بس یہی ہے، کتنے لوگوں کو دیکھا ہے میں روز دیکھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کھا لیا، جو پہن لیا وہ اپنا ہے، موت کے بعد سب مٹی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ غیر مسلمان بھائی تو غیر مسلمان رہے، مسلمان کہتے ہیں اس بات کو، اور زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے ان کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، ان کی جان کسی کے قبضے میں نہیں ہے، ان کو مرنا ہی نہیں ہے، یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ زندگی کے ختم ہونے کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، مگر دنیا میں جی ایسے رہے ہیں جیسے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ہے، اور مر ایسے جاتا ہے پھر جیسے دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا زبردست دھوکے میں ہے انسان۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، ایک حساب سے دن نکلتا ہے کرم کرنے کے لیے ہمارے لیے، حساب سے رات ہوتی ہے آرام کرنے کے لیے، ہوائیں چلتی ہیں، زمین میں سے ہمارے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے اندھے ہیں۔ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے، ایٹومیٹک سسٹم ہے۔ تو میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، جو اللہ سے رو رو کر اس کے لیے کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ کی پیاس میں اللہ کو پانے کے لیے اتاولا پریشان بے چین پھرے گا، اللہ اسی کو ایمان دے گا، اسی کو روشنی میں لائے گا، ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں جو انسان صرف اسی دنیا کی زندگی کو سمجھتا ہے، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتا، جب تک انسان موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرے گا وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے مالک کو مرنے کے بعد حساب دینا ہے، وہ اچھے کرم کر ہی نہیں سکتا ہے، دھرتی پہ فساد ہی پھیلائے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 84 لاکھ یونیوں میں جنم ہوتا ہے انسان کا، ان کو سوچنا چاہیے، وہ کہتے ہیں بھئی اگر ہم نے یہ گناہ کیا تو ہم جو ہے یہ اس روپ میں ہمارا جنم ہوگا، اس بھینکر روپ میں ہمارا جنم ہوگا۔ یہ سب میرے بھائیوں سب کھوکھلی باتیں ہیں، یہ صحیح گیان نہیں ہے۔ تو پھر تم ظلم سے کیوں نہیں رکتے؟ جب ایسی بات ہے تمہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا یا ہم نے اور غلط کام کیے، گناہ کیے، پاپ کیے، تو بجائے ہمیں انسان کا جنم نہیں ملے گا، ہمیں کسی برے جانور کا جنم ملے گا، تو پھر تم کیوں نہیں رکتے گناہوں سے؟ یہ جھوٹی دلیل ہے، یہ انسان کے دل میں ٹھکنے والی بات نہیں ہے، یاد رکھیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ ہمیں جیون پہلی بار اور آخری بار ملا ہے، اس کے بعد موت کے بعد ایک اور جیون ہے جہاں اس جیون کا حساب ہوگا۔ اگر اچھے کرم کر کے مرے، اللہ کو راضی کر کے مرے، اس کی قدر کر کے مرے، اسے راضی کر کے مرے، تو ہمیشہ کا جیون جنت میں ملے گا، اور اس کی قدر ہم نے نہ کی، ناراض کر کے مرے تو نرک کی آگ میں ہمیں وہ جھونک دے گا، سزا دے گا۔ یہی حقیقت ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہو، اس کے لیے کامیابی کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کامیاب ہے، جس نے گنڈا گردی سے عزت حاصل کر لی وہ کامیاب ہے، جس کی زمین جائیداد زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، جس نے بدمعاشی کر کے دولت حاصل کر لی، کوٹھی بلڈنگ بنا لی، وہ کامیاب ہے، جس کی جاب لگ گئی وہ کامیاب ہے، جو بہت اونچا افسر بن گیا وہ کامیاب ہے۔ آپ دنیا میں رات دن یہی تو دیکھ رہے ہو۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ اگر غریبی بھگانی ہے تو اپنے بچوں کو افسر بناؤ، پڑھاؤ لکھاؤ، غریبی بھاگ جائے گی۔ ارے میرے بھائی، پہلے زندگی کی حقیقت پر تو غور کر لے۔
یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کہاں دماغ لگ رہا ہے، کہاں دھیان لگ رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دھوکے کے کامیابی کے خیالات تو اسی بستی میں، اسی معاشرے میں ہوں گے کہ جس میں یقین موت کے بعد کی زندگی کا نہیں ہے، آخرت کا نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن مجید پر غور کر کے اور اس کائنات پر غور کر کے جاگ گیا کہ یہ زندگی تو کچھ دنوں کے لیے ہے، امتحان کا ذریعہ ہے، کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہو رہی ہے، کہ سب سے بڑا کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے جو سب کا ٹیسٹ لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے اور سب کے کرموں کو دیکھ رہا ہے، سب کا فیصلہ کرے گا۔ اچھے کرم کرنے والوں کو جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا، اور جو ظالم ہیں انہیں جہنم میں دھکیل دے گا، انہیں نرک کی آگ میں سجا دے گا۔ تو جو انسان جان لے گا کہ اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، تو اب وہ غور کرے گا کہ مجھے کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، کرتویہ کرنا ہے، کن چیزوں سے رک جانا ہے۔ تب اس کی زندگی میں اللہ کے حکم جانے گا وہ کہ اللہ نے مجھے کیا حلال بتایا ہے اور کیا حرام بتایا ہے۔ حلال اور حرام یہ ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، اچھائی پہ چلنے کا سندیش دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری رچنا کے اندر۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کر دیتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی آدھار پر اسلام میں حرام کا مطلب رک جانا اور حلال کا مطلب اس پر چلنا، اسی رچنا پہ آدھارت حرام حلال کا آدیش دیا ہے۔ تو جب انسان اپنے مالک کی مرضی کو جانے گا کہ مجھے کس حکم پہ چلنا ہے اور کس پہ نہیں چلنا ہے تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ پھر وہ دنیا میں گزارے کے طور پر زندگی گزارے گا۔ یاد رکھیں، وہ حقیقت کو سمجھ جائے گا کہ یہاں میرا امتحان چل رہا ہے، یہ زندگی کھیل تماشا ہے، اس دنیا میں کچھ سمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گزر بسر کرنے کے لیے اور امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ تو انسان پھر دنیا کے اندر ہم دیکھیں گے اس کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا، اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا، برائی سے بچے گا، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ مزدوری بھی کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرے گا، اس کا دکھاوا، اس کا گھمنڈ سب مٹ جائے گا۔ لوگ کہتے نہیں ہیں ارے کہ تو کیا کام کر رہا ہے، چھوٹا کام ہے، کیا کام کر رہا ہے؟ تو وہ اس چیز کو ختم کر دے گا، وہ جان جائے گا کہ مجھے یہاں گزر بسر کرنا ہے اپنا، اصل جیون موت کے بعد ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے گا۔ پھر وہ جیون کے صحیح ہوش میں آ جائے گا اور کسی کے بہکاوے میں بھی دنیا میں نہیں آئے گا، جب اس کو اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ دکھائے گا اور وہ اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرے گا۔ اب قرآن مجید میں والعصر میں جو قرآن کامیابی کی شرط بتاتا ہے ان پر عمل کرے گا، چاہے اسے دنیا میں کوئی پوچھتا نہ ہو، جیسے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ کوئی ان سے رشتہ، اگر وہ رشتہ کہیں کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ بھی نہ کرے، نہ کوئی انہیں پوچھے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے، چاہے انسان کے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگر سورۃ العصر میں جو 4 باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اگر اس میں ہیں تو وہ کامیاب ہے، چاہے وہ دنیا میں کنگال ہو، غریب ہو، بھکاری ہو، اگر یہ 4 باتیں ہیں اس کے اندر تو وہ کامیاب ہے، اور جس کے اندر یہ 4 باتیں نہیں ہیں وہ ناکام ہے، چاہے دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، ساری دنیا کی دولت کیوں نہ ہو اس کے پاس، وہ ناکام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قسم کھا کر فرمائی ہے کہ والعصر، قسم ہے وقت کی، لوگو تم دنیا میں جیون کا وقت لے کے آئے ہو، اس کو برباد مت کرو، والعصر، تو دنیا میں جیون کے وقت کو برباد مت کرو، والعصر، قسم ہے وقت کی، زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گئے جہنم کے آگ کے سمندر میں، صرف 4 کرم کرنے والوں کے علاوہ، 4 کرم کرنے والے بچیں گے۔ پہلا کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، دل سے ایمان لاؤ، سچائی کی گواہی دو، کس بات کی؟ کہ لا الہ الا اللہ، ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، ایک اس کائنات کا مالک ایک بنانے والا ہے، باقی ہر چیز بنی ہوئی ہے۔
बनी हुई चीज़ों की पूजा मत करो, बनाने वाले की पूजा करो जो निराकार है, जिसकी भविष्यवाणी हर किताब में बड़े बड़े धर्मों के अंदर दी गई है कि संसार का सच्चा मालिक निराकार है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी अंतिम संदेष्टा हैं, आखिरी पैगंबर हैं। बेशुमार दुनिया में पैगंबर आए पहले, लेकिन आखिरी पैगंबर हैं। तो इसकी पूरी शर्त पे हम दिल से मानें, ईमान लाएं अल्लाह पर, और जो है मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन करें, तकदीर पर ईमान लाएं, नबियों पर ईमान लाएं, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाएं, जन्नत और जहन्नुम पर ईमान लाएं। उसके बाद फिर नेक अमल करें, जैसे कुरान में बताए गए हैं, जो हुक्म दिए गए हैं। इंसान के माँ के पेट से लेकर मौत तक जीवन जीने के जो भी तरीके हैं सब कुरान मजीद में बताए गए हैं इंसानी रचना के द्वारा। फिर उसके बाद वतवासो बिल हक़, खुद सच्चाई पर चलो और सच्चाई को दुनिया में फैलाओ। हाँ, उसके बाद वतवासो बिस सब्र, और पूरी दुनिया की चीज़ों से दिल हटाओ, पूरी दुनिया की चीज़ों से सब्र करो, अल्लाह की तरफ दिल लगाओ। मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करो, दुनिया की दौड़ मत लगाओ, माल दौलत की दौड़ मत लगाओ, इससे सब्र करो, ये दुनिया धोखा है, इस ज़िंदगी के होश में आओ। पूरी दुनिया की चीज़ों से सब्र करो, क्योंकि जो इंसान सब्र नहीं करेगा वो सच्चाई को नहीं फैलाएगा। याद रखें, इस दुनिया की चीज़ों पर सब्र करो, इसके धोखे को समझो कि दुनिया धोखा है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो लिहाजा पूरी दुनिया की चीज़ों से दिल हटाओ और एक अल्लाह की तरफ दिल लगाओ, तब तुम दुनिया में सच्चाई को ज़िंदा करोगे। और सच्चाई को ज़िंदा करने में जो तकलीफ़ आए, जो परेशानी आए, उस पर सब्र करें। अल्लाह के नाम पर सब्र करने वालों के लिए ही जन्नत है। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।